جو اصل ویژن ہے اس تک پہنچنے کا ایک بولے بھائی ذریعہ ہے. یہ ڈاکٹر بننا, کمپیوٹر کے شعبے میں مہارت حاصل کرنا, انجینئر بننا, یہ جو بھی یہاں جتنے مختلف قسم کے شعبے ہیں, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد بولے بھائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی ہم اسے سمجھیں گے جس کو اللہ نے, اسلام نے اچھا کہا وہ ہماری نظر میں اچھا ہے, اور جس کو اسلام نے برا کہا وہ ہماری نظر میں برا ہے. ہم اچھائی اور برائی لیتے ہیں کلچر سے. ہماری سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں, وہ اچھا ہے. اب دیکھو چائنا میں آپ جاؤ گے وہ کتے بھی کھاتے ہیں. اگر وہاں کوئی بیٹھ کے کتا کھا رہا ہو لوگ اس کو کہیں گے یہ برا آدمی ہے, بولیں گے بھائی سب کھاتے ہیں اس نے کھا لیا تو کیا ہوا. پاکستان میں آپ کتا کھا کے دکھاؤ ہے بھائی, لوگ رشتے ناتے آپ سے, بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی. بولے کہ کیسا, لوگ بولیں گے اتنا اچھا آدمی, کہیں گے اچھا یہ تو کتے کھاتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا کھاتا ہے, اچھا نہیں ہے یہ. لیکن چائنا میں بیویاں طلاق لے کے نہیں بھاگتی. تو ہم لوگوں نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہماری نظر میں ہے وہ کیا ہے, کلچر. جس کلچر میں جو برائی لوگوں میں آ گئی ہے اس کو ہم نے برائی سمجھنا بولے نا بھائی چھوڑ دیا ہے. تو بھائی کلچر نہیں ہے, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری, گے سیکس کا رواج تھا. قوم مبتلا ہو گئی. لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ اگر آپ چند لوگ اچھے ہو تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو. کیا مطلب, ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے. تو جب آپ کو ہو رہا ہے تو یا تو چپ کر کے رہیں ورنہ علاقہ بولے بھائی چھوڑ دیں. تو اللہ نے ان کی یہ دلیل مان لی. اللہ کس کے ساتھ تھا, لوط علیہ السلام کے ساتھ, اور کہا کہ ڈٹے رہیں, ان کو سمجھاتے رہیں. بالآخر اللہ کو جب غصہ آیا, غضب آیا, تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ جو ایمان والے ہیں تھوڑے سے ان کو لے کے نکل جائیں, باقی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا, کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. یہاں کے عجیب عجیب چیزیں پتہ چلتی ہیں. کل کوئی بتا رہے تھے کہ بہت سے ہی ہیں جو شی بن گئے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی, بہت سے مرد کیا بن گئے, آپریشن کر کے عورت بن جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں بنتے ہیں, انہوں نے کہا پیسے کے لیے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو پیسہ کماتے اس لیے تاکہ ہی اعلیٰ درجے کا ہی بن جائے. یہی ہوتا ہے نا. حکیموں کی جو دکانیں چل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان میں, حکیموں کی جو دکانیں, وہ جو بورڈ لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی, جو ہی نہیں ہے, وہ جو ہی ہے مگر صحیح ہی نہیں ہے, اس کو ہم ایک دن میں کیا بنا دیں گے, ہی بنا دیں گے. اور یہاں جو ہی ہے وہ پیسوں کے لیے کیا بن رہا ہے, ہی بن رہا ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی. اب ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, جو بھی جدید دور کے تقاضے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے یہ جو میرا لباس ہے, اسلام آپ کو پابند نہیں بناتا کہ آپ یہی لباس پہنیں. تو علماء کا ایک لباس مخصوص ہوتا ہے ہر دور کے, پہننا چاہیں ٹھیک ہے. تو نہ اسلام نے کوئی لباس کی پابندی لگائی ہے, ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ اس لیے کہ عرب کا کیا تھا, وہ کلچر تھا. تو دنیا میں مختلف کلچر ہیں, صحابہ پوری دنیا میں گئے, کبھی کسی کو کسی خاص لباس پہننے سے منع نہیں کیا. ہاں کچھ شرائط ہیں اس میں کہ جسم جھلکتا نہ ہو اور پورا جسم ڈھکتا ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی جو بھی جدید چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسے ہی اسلام دنیا میں غالب آئے, صحابہ اکرام نے توپیں بنائی ہیں, منجنیق کا استعمال کیا جنگوں میں, لڑائیوں میں, حالانکہ نبی کے دور میں توپ نہیں تھی. تو ماڈرن ہوتے گئے نا زمانے کے حساب سے. لوگ پتہ نہیں اب یہ جو ہماری جو ایجوکیشن سے متعلق جو طبقہ ہے نا, یہ ڈرتا ہے اسلام کی طرف آنے سے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مولانا لوگ پچھلے زمانے کی طرف نہ دھکیل دیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں چلے جائیں. تو ایک خام خام اسلام کا ایک وحشت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے. اسلام آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا اس کو اچھا سمجھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو, اور جس چیز کو برا کہا ہے اس کو برا سمجھو بھی اور اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرو.
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر، اختیار کیے بغیر، اور ان برائیوں کو چھوڑے بغیر ہم اچھے، بولو بھائی، نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام ہم سے کہتا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی نظر میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن دنیا شرک کو برائی، بولو بھائی، نہیں سمجھتی۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھو آپ کہیں دنیا میں جائیں، کسی کا تعارف کروانے، بہت اچھے انسان ہیں، کہ کیوں بھائی ان کی کیا کیوں اچھے ہیں یہ؟ بولے یہ خدا کو مانتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی بات، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ اگر ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی گھر میں اپنے والد کا احترام نہیں کرتا۔ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ باپ کتنا ہوتے ہیں؟ ایک۔ ماں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی، سگی ماں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، سگے ابا ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محلے والوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں، تو لوگ سب کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں، آپ ان کو والد مانتے ہیں؟ ان کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی تردد ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو جو اوریجنل ابا ہوں گے ان کو کس قدر غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ واقعی آپ کے والد ہیں، ان کو کس قدر غصہ آئے گا کہ یہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پبلک تو آپ کو اچھا کہے گی مگر ابا آپ کو اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یاد رکھو، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پبلک کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، اس کائنات کو بنانے والے کی نظر میں وہ اچھے، بولے بھائی، نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے سفیروں کو نہیں مانتے، اللہ نے اپنے نمائندے جو دنیا میں بھیجے، پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قانون لے کے دنیا میں آئے، جو لوگ ان پیغمبروں کو، ان سفیروں کی توہین کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہ انسانوں کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیے کوئی بڑا علاقے میں عزت دار آدمی ہے، تھوڑا سا بچوں کو خاموش کرا دیں پیچھے۔ علاقے میں کوئی عزت دار آدمی ہے، اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا آپ کے پاس بات چیت کے لیے، کوئی پیغام دینے کے لیے، تو آپ اس کا اکرام کرو گے نا، عزت دو گے، اس کی بات سنو گے آپ، بھائی فلاں صاحب نے بھیجا اس کو، تو یہ گیسٹ ہے، یا سفیر آیا، امریکہ سے کوئی سفیر آیا آپ کے پاس، تو آپ اس سفیر کی توہین کر سکتے ہو؟ اس سفیر کے پاس ثبوت بھی ہے کہ مجھے امریکہ نے بھیجا ہے، میں امریکہ کارڈ بھی ہے اس کے پاس، تمام دلائل بھی ہیں، لیکن آپ اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کی بات نہیں سنتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس عمل کو امریکہ اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ بولے نا بھائی، سمجھے گا نا اپنی توہین۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ان کو کارڈ بھی دیا، ان کو معجزے بھی دیے، دلائل بھی دیے، اور ان دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اب آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کی نبوت میں شریک، کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں، تو اس عمل سے بھی غصہ کس کو آتا ہے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسا آدمی پبلک کی نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پبلک سے اچھا سلوک کر رہا ہے، مگر اللہ کی نظر میں اچھا، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس رو میں بہہ جائیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، اس پہ ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظر میں جو اس عمل کو نہیں مانتا، وہ کتنا ہی کردار کا اچھا ہو مگر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جلدی جلدی بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے
کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو آپ کو فزکس، میتھ اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ۔ وہ کیا علوم ہیں؟ نمبر 1، خالق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، جس نے پیدا کیا اس کے کیا احکام ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس یہ علم، بولو بھائی، نہیں ہے۔ رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اور ہم چونکہ انسان ہیں تو ہمارے لیے انسانوں کے بھی حقوق ہیں۔ انسانوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے کچھ چیزیں متعین کی ہیں جس میں وہ دھوکہ کھائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کے یہی حقوق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کیا خیال ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ نہ بتاتا تو ہم اپنی رائے سے خود فیصلہ کرتے۔ تو جن قوموں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے ان کا حشر دیکھیں آپ۔ انہوں نے مندر بنا دیے، انہوں نے پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں بنا دی، ان پہ چڑھاوے کیلے چڑھائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس رب کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کے پاس مستند نہیں ہے، لہذا پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ۔ انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا مولوی صاحب، پشتوں میں یہی کہتے ہیں نا، اخپل طریقہ۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ رب ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے یہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں نہ فزکس میں ملیں گی، نہ کیمسٹری میں، نہ میتھ کی کتابوں میں، نہ کمپیوٹر کی کتابوں میں۔ ہمیں یہ چیزیں جس نے پیدا کیا وہ بتاتا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ تمہیں رب کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ عبادتیں 4 قسم کی ہیں، اور چاروں قسم کی عبادتیں تم نے کرنی ہیں تاکہ تمہارا رب سے رشتہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ تو بھائی وہ آپ کو علماء سے سیکھنی ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بننا چاہتا ہوں، اور اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خالق کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے بتایا۔ تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن صحیح، معاذ اللہ صحیح کتاب نہیں ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں اور معاذ اللہ قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی نازل کیا ہی نہیں، اللہ نے پھر ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو غلط ہے بھائی، اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ ایسا دنیا میں ممکن ہے ریاست ہو مگر ریاست کا قانون نہ ہو۔ شاید میں انگلش تو اور زیادہ اچھی جانتے ہیں آپ، میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا بھائی، ہے بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ دیکھو آپ تھائی لینڈ میں ہو، بینکاک میں ہو، ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس کا کوئی قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امریکہ میں جاتے ہو تو کوئی لا ہے یا نہیں؟ اب مثال آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بتی لال ہو رہی ہے، گرین ہو رہی ہے، آپ کو اس سے پرواہ نہیں، گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں، پولیس والا پکڑ لے گا آپ کو، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھائی میں تو سمجھا تھا امریکہ میں ڈرائیونگ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا چلو چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیسے ممکن ہے، ایک اسٹیٹ ہو، ایک حکومت ہو، اور اس نے اپنی رعایا کو چلانے کے لیے کوئی لا ہی نہ بنایا ہو، یہ تو بھیڑ چال ہو جائے گی۔ تو جب ایک دنیا کا معمولی سا حکمران کوئی لا دیتا ہے، کوئی قانون دیتا ہے، جو جس کائنات کو جس خدا نے بنایا اس نے انسانوں کو کوئی قانون یا کسی لا کا پابند نہیں بنایا ہوگا، اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو بھائی، ہے بھائی، جیسی چاہو زندگی گزارو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اچھا بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں بھائی، پہلے تو نیت کرتے ہیں نا اچھے بنیں گے، دیکھو نہیں بنیں گے نا اچھے تو اللہ نے پھر اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے کہ یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہو اچھا بن جاؤ چاہو برا بن جاؤ، اچھے بنو گے تو مر کے تم بھی ہڈیاں ہوگے ختم ہو جاؤ گے، برے بن کے آؤ گے تو مر کے ختم ہو جاؤ گے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے لال بتی جل رہی ہے تو مرضی ہے رک جاؤ، مرضی ہے نہ رکو، رکو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکو گے تو پھوڑتے ہوئے چلے جاؤ۔ جا سکتے ہیں پھوڑتے ہوئے، ہیں بھائی؟ بھائی جب قانون ہے لال بتی پہ رکنے کا تو آپ کو رکنا پڑے گا،
کراچی میں کہتے ہیں آپ کے باپ کو بھی رکنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جتنا حکومت مضبوط ہوگی اتنا ہی باپ دادا کو رکنا پڑے گا وہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اگر قانون ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لال بتی سگنل توڑنے پر ایک اچھی حکومت آپ کو سزا دیتی ہے, اور جو خالق کائنات ہے اس نے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ایک لا اور قانون دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب ختم. نہ اچھوں کو کوئی انعام ملے گا, نہ بروں کو کوئی سزا ملے گی. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, کیا برے اور اچھے لوگوں کو ایک جیسا میں ٹھکانہ دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ما لکم کیف تحکمون, اللہ کہتے ہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جب تم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو تو زندہ کون کرے گا. فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ جس رب نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. جو تمہیں چلتے پھرتے آدمی کو مٹی بنا سکتا ہے وہ مٹی کو چلتا پھرتا بھی بنا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ کر سکتا ہے یہ کام. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. سورہ حج آپ پڑھیں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیسے اٹھیں گے, کیونکہ سارا مدار ہی اس پر ہے نا. اگر آپ موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتے تو اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو بروں کو تو زیادہ ملتا ہے یہاں پہ. اچھے تو بعض دفعہ جھوٹے کیس میں اندر, اور برے ترقی کر کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ اچھا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے, مخلوق کی, اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اے لوگوں جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا اچھے بن جاؤ, اس لیے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم کی آگ ہے. تو آپ کے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا.